ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت اصرار پر گھر دعوت کے لیے گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، رب تعالی کا یہی حکم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے دریافت کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوے میں شریک کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکا پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ثابت تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ فرمایا، اپنے اونٹ کو بھگاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیند سے بھگایا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو، یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ پر پھیری اور فرمایا، اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اونٹ کی قیمت 40 درہم تک لگا دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیمت پر آپ راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تب یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت یاد فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے ثابت، جب ہم اس راہ پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے۔ تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جھاڑے گی، یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسراء پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں ایک دن رکے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سماعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا۔
ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو اور یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے سے ایک چاندی دے دیں، چنانچہ مجھے ایک عقیدہ بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہرا والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک ساتھ جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے جو کا آٹا پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بکرا میں نے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا دیکھنا صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کیونکہ کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہے صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خندق والو، جابر نے دعوت دی تو عام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا مبارک لعاب دہن ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الکبریاء کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر واپس پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلا ہوا دیکھا ہے، مجھے گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا واللہ اللہ کی قسم اس بکری اور تھوڑے سے بچے کھچے آدھے کے سوا اور کچھ چیز موجود نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا گیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سرکار نے فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی یعنی ایک کا پیٹ بھر جاتا تو وہ نکل جاتی اور دوسری آئی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موصوف تھا۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ کلام پڑھا۔ وہی بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بھی بے ساختہ پکار اٹھی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا کہ ہمارے والد
صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی، وہ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکار اور کسی قسم کا واہ ویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا، چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ رکھا ہوا تھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اپنے فرزندوں کو بلاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیجئے، وہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت اقدس میں گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری ماں رو پڑی اور بولی، اے جابر، اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آخر کیا بات ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھا دیا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کی حال سے بے خبر تھے۔ بس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو لا کر حضور اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماؤ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالی کے حکم سے دونوں بچے موت سے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ تو میرے محترم مسلمان بہن بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس نیکی سے کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑھا تو گوشت پوشت پہن کر وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی فوت شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالی کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان اور گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے آقا کریم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیاں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، پھر ان کو ادب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور ان کا نکاح ہو جائے، تو پرورش کرنے والے پر اللہ تعالی جنت کو واجب کر دے گا۔ اللہ تعالی سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکار کل کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی سے دست ادب دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔